کہ آپ رزق کی بات کرتے ہیں، رزق کے ہی معاملات بتاتے ہیں، آپ کسی اور ٹاپک پر بھی بات کر لیا کریں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ رزق کی جو اس وقت تنگی ہے یا کمی ہے یا پریشانی ہے، یہ تمام مسائل کا اس وقت جڑ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کے اگر سب دروازے بند ہیں تو 11 دن سورہ اخلاص کے 2 نوافل اس طرح پڑھ لیں۔ بہت سارے رزق کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ 11 دن آپ کسی بھی ٹائم میں، عشاء کی نماز کے بعد بہتر رہے گا، ٹائم مل جاتا ہے، 2 نوافل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ پڑھ کے آپ جو ہے سلام پھیر کے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، یا ہادیو یا وارثو، اس کو آپ 1100 بار پڑھیں، 1100 بار، اور یہ پڑھ کے پھر آپ اپنے رب سے جو ہے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بالآخر دوسری پڑھیے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ بے شمار اللہ پاک اضافہ فرما دیں گے۔ 11 دن یہ عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے معجزات دیکھیں، اور پھر اگر اس 11 دن کے بعد پھر یہ اللہ کے 2 جو اسماء ہیں، یا ہادی ہو یا وارث ہو، اس کی ایک تسبیح آپ روز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایک عمل تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، آپ کو بتا دیا۔ اب عمل کرنا تو آپ کا کام ہے بھائی، رہنمائی کرنا، بتانا، طریقہ سمجھانا، وہ آپ کو سمجھا دیا۔ دیکھیے، بات کچھ یوں ہے کہ اب معاملات ہو گئے بڑے تیز رفتاری کے ساتھ، رزق کے معاملات میں بہت پرابلم آ گیا، معاشی طور پر جو حالات ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہو، اور یہاں پر اب سچویشن یہ ہے کہ ہر آدمی جلد سے جلد جو ہے نا وہ ان مسائل سے، مالی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے۔ مجھ پر بڑی تنقید ہوتی ہے اکثر میری باتوں پر کہ جی آپ رزق کی بات کرتے ہیں، رزق کے ہی معاملات بتاتے ہیں، آپ کسی اور ٹاپک پر بھی بات کر لیا کریں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ رزق کی جو اس وقت تنگی ہے یا کمی ہے یا پریشانی ہے، یہ تمام مسائل کا اس وقت جڑ ہے۔ بھائی 80% تو گھر ہی لوگوں کے جو ہے نا وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو صرف رزق کی کمی کی وجہ سے۔ پسند کی شادیاں ہوئی ہیں لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ جب مالی معاملات کی بات آتی ہے تو وہاں پر سب کچھ بھول جاتا ہے انسان، محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بہت سارے بریک اپس ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ بچے بچیاں پریشان ہیں، نوجوان میسج کرتے ہیں جی کہ میرا جو ہے وہ بابو مجھ سے روٹ ہی ہے، مطلب فون اٹینڈ نہیں کرتا، اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے۔ وہ معاملات سارا جو ہے وہ پیسے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر معاشی طور پر مضبوط ہوں گے نا تو اس کے ساتھ ہر کوئی جڑنا پسند کرتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ بندہ کلاش ہو، کنگلا ہو، تو اس کے ساتھ کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ یہ تجربے کی بات ہے، آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں تو آپ کے دوست بھی ایسے ہی بنیں گے آپ کے ساتھ بیٹھنے والے جن کی جیب میں 10 روپے ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس 1000 ہے تو 1000 والی کیپیسٹی کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ گیا تو اگر آپ کی پاکٹ میں 1,00,000 روپے ہر وقت رہتے ہیں تو پھر 1,00,000 والے ہی آپ کے ارد گرد بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے آپ کروڑ پہ چلے جائیں تو کروڑپتی لوگوں میں آپ بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ یہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ انسان کو اس کے وزن میں اسی طرح سے تولا جاتا ہے آج کے دور کے اندر کہ اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی فائنینشیل ورتھ کیا ہے۔ وہ اس کو آج کا وہ دور نہیں چل رہا کہ جہاں کسی انسان کی جو ہے وہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ روحانی پہلو کو جو ہے دیکھا جائے، یا اس کی دین کے اندر محنت کو دیکھا جائے۔ یہاں پر تو آج وہ دور چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ یہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو بھائی، اور خاص طور پہ پھر اسی چیز کو دیکھا جائے تو یہ جو غربت اور افلاس اور تنگدستی ہے، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ پناہ دے، کیونکہ یہ تو بعض اوقات انسان کو کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے بہتری کی خواہش رکھا کرے۔ معاملات یہ ہیں تھوڑے، اس وجہ سے رزق کی بات زیادہ کی جاتی ہے کہ اگر انسان دیکھے، رزق جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ رزق آپ کا مانگنے سے نہیں بڑھے گا، بانٹنے سے بڑھے گا، اور بانٹنے والے بن جائیے تو بس پھر رزق، اور بانٹنا کیا اس وقت شروع کریں گے جب آپ کو رس آئے گا؟ نہیں، ابھی جو ہے آپ کی دسترس میں وہ دے دیجئے۔
تو اللہ قبول فرما دے تو اتنا سا بھی قبول فرما لے جو تنگدستی کی حالت میں دیا گیا ہو. یعنی ایک 10 روپے کا نوٹ آپ نے دیا جب آپ کی جیب میں تھے ہی وہی 10 روپے, اور ایک آدمی جو ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے جبکہ وہ کروڑوں خرچ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, تو اس کے بارے میں, اس کے اجر میں, اس انسان کے اجر میں فرق ہوگا نا. وہاں پر نیت اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے, اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے جب آپ کو نوافل کی بات کی تو سورہ اخلاص کی بات کی نا, تو معاملہ اخلاص کا ہے, خالص پن کا ہے. جو عمل آپ کرتے ہیں وہ خالص ہونا چاہیے, اس میں ملاوٹ یا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے ہاں کھوٹ نہیں چلتا, خالص عبادت چلتی ہے. بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خالص عمل کریں گے تو پھر معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے. یہاں پر ہم بس عمل کری جا رہے ہیں, مطلب چکنی چپڑی باتوں سے ہم نے بھی کہہ دیا یہ کر لو تو راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی یہ بن جاؤ گے وہ بن جاؤ گے. ایسا کوئی گیم نہیں ہے بھائی, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اب ایک عمر گزر گئی نا, وہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن, آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. مطلب عادت ہے نا, بن گئی, ایک ڈیولپ ہوگی شخصیت کے اندر. اب جب مسائل میں گر گئے اور کسی بزرگ نے کہا یہ عمل کرو, یہ تو بہت بڑا مشکل کام یہ ہوگا اس کے لیے 5 وقت نماز پہ اپنے آپ کو قائل کرنا. ٹھیک ہے, تو محنت تو ہے نا بھیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ وہ جب وہ جھکا اپنے رب کے سامنے, شاید وہ اس کو 40 دن کا عمل بتایا تھا, تو وہ 40 دن جب اس نے عبادت شروع کی, نماز شروع کی, تو ہوا کیا, اس کے اندر تبدیلی آنا شروع کی. کسی بھی کام کو 40 دن کر لیا جائے نا تو عادت بن جاتی ہے. تو اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی, اور اللہ نے اس کو اسی دوران میں کوئی ایسا خلوص والا سجدہ قبول کر لیا تو اس کی تقدیر بدل گئی. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ وظائف کہتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. بھائی وہ جو سارا دن موبائل اٹھا کے بے روزگاری کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور فضولیات دیکھ رہا ہے, فضول چیزیں واچ کر رہا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس کو کوئی عمل بتا دیا جائے یہ کہہ کر کہ بھائی تم لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے, 5 وقت نماز پڑھو, یہ تسبیح پڑھو, یہ کرو. ہو سکتا ہے وہ اس عمل سے, اس تسبیح سے اس کے دل پھر جائے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. تو تھوڑی سی چیزوں کو غور کیا کریں. باقی تو یہاں بیٹھ کے ہر بندہ یہی بات کہہ دیتا ہے کہ جی وظائف والے سارے جہنم میں جائیں گے, سالے ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ پڑھ لو, اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور بھائی پہلے نماز کا عادی تو بناؤ سب کو. یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے تو آپ کوئی آیت کوئی اللہ کا اسم کوئی نماز پڑھتے نہیں ہو, چلو کچھ کسی لالچ میں آ کے شروع تو کرو, کیا پتہ اللہ تمہیں پھر اپنی طرف کھینچ لے اور وہ تم اس پہ مستقل ہو جاؤ اور تمہاری دین اور دنیا دونوں سنور جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا کرنے کا یا کہنے کا. بہرحال ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہم کسی کی سوچ کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی, یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو مزید آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. واٹس ایپ پر رات 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں, اور کال پہ بات کرنی ہو تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, اگر کسی مسئلے میں پریشان ہے اور وہ وظائف کر کے بھی حل نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھتے ہیں, خصوصی دعا میں شامل کریں گے. باقی یہ ہے کہ آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.